لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے لیے آدھا ہے اس مال میں سے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اگر نہ ہو ان کی کوئی اولاد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پس اگر ہو ان کی اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ پس تمہارے لیے چوتھائی ہوگا مما اس مال میں سے ترکنا جو ان بیویوں نے چھوڑا من بعد وصیت بعد اس وصیت کے یوصین بہا جو انہوں نے وصیت کی اس مال کے بارے میں او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا مما اس مال میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ پس اگر ہو تمہاری اولاد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ پس ان بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا مما اس مال میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا من بعد وصیت بعد وصیت کے توصونا جو تم نے وصیت کی اس مال کے بارے میں او دین یا قرضے کی ادائیگی کے بعد وراثت کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ سورۃ نساء کی شروع کی 10 آیات کے بعد اس سورۃ نساء کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ وراثت کے مسائل اور وارثوں کے حصے مقرر کر کے بیان کر دیے کہ کس وارث کو کتنا حصہ ملنا ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مردوں کا بھی حصہ ہوتا ہے وراثت میں اور عورتوں کا بھی ہوتا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ صرف جوان جو اولاد ہوتی تھی جوان جو بیٹا ہوتا تھا اس کو حصہ دیتے تھے نہ عورتوں کو دیتے تھے اور نہ کمزور بچوں کو دیتے تھے تو اللہ نے واضح طور پر بتایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں اور ان کے رشتہ دار جو چھوڑ کر مریں اس میں مردوں کا حصہ ہے پھر بتایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں یا ان کے رشتہ دار چھوڑ جائیں مما قل منہ کثر چاہے وہ تھوڑا مال ہو چاہے وہ زیادہ ہو 1 گز کپڑا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوگا 1 کروڑ 1 ارب کیوں نہ ہو تو وہ بھی تقسیم ہوگا قلیل ہو یا کثیر ہو نصیبا مفروضا اور اللہ فرما رہے ہیں یہ حصے ہم نے مقرر کیے یہ کسی انسان نے حصے مقرر نہیں کیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا جو کل کے درس میں اور پرسوں کے درس میں ہم نے پڑھا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ لوگوں تمہیں اللہ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے کس بات کی کہ تم میں سے جو مرد ہوں گے ان کا حصہ ڈبل ہوگا اور جو عورتیں ہوں گی ان کا حصہ اکیرا ہوگا یعنی جتنا حصہ 2 عورتوں کو ملے گا اتنا حصہ 1 مرد کو ملے گا
للذکری مثل حظ الانثیین، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ مرد کے لیے کتنا حصہ ہوگا؟ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ پھر ہم نے پڑھا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو سارے مال میں سے کتنا ملے گا؟ 2 ثلث ملے گا، یعنی پورے مال کے جو 2/3 حصے بنیں گے وہ عورتیں لے جائیں گی۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر اکیلی ایک عورت ہے اور کوئی وارث ہے ہی نہیں تو فرمایا فَلَهَا النِّصْفُ، پھر اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ اور اگر اس کا دور میں بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو وارث بن سکے تو پھر سارا مال یہ عورت لے جائے گی۔ تو میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا بڑا لحاظ کیا ہے، عورت کو ماں باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملتا ہے اور عورت کو خاوند کی وراثت سے بھی حصہ ملتا ہے، تو اس لحاظ سے عورت محروم نہیں ہے، نہ عورت کا حصہ کم ہے۔ اور کل کے درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل کے درس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو ماں باپ ہیں ولی ابویہ، ماں باپ کے لیے جو ہے 6واں حصہ ہوگا اس مال میں سے جو میت چھوڑ کر چلی جائے، اگر ان کی اولاد ہے۔ ان کان لہ ولد، اگر اولاد ہو تو ماں باپ کو 6واں حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا، کیونکہ مرد کو ڈبل ملنا ہے۔ اور یہ ساری تفسیر ہم نے کل پڑھی تھی۔ آج کے جو ہم نے آیت پڑھی ہے 12 نمبر آیت کا آدھا حصہ پڑھا ہے، آدھا کل پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کے حصے بتائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وراثت جو ہے وہ 3 وجہ سے تقسیم ہوتی ہے، نسب کی وجہ سے، اور دوسرا نکاح کی وجہ سے، اور تیسرا ولائے موالات، دوستی کی وجہ سے۔ تو ہم نے جو کل تک پڑھا ہے وہ ہم نے نسب کی وجہ سے پڑھا ہے کہ اولاد کو کتنا ملے گا، ماں باپ کو کتنا ملے گا، یہ تفصیل ہم نے کل تک ختم کر دی۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں حصہ یہ نکاح کی وجہ سے جو وارث بنتے ہیں، کیونکہ نکاح بھی ایک سبب ہے وراثت کا، تو آج اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس مال کا جو چھوڑا ازواجکم، تمہاری بیویوں نے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہ ہو ان کی کوئی اولاد۔ اگر اولاد نہیں ہے اور تمہاری بیویوں میں سے کوئی فوت ہو گئی تو اس میں سے اب مردوں کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا، نصف مال ملے گا۔ اب یہ جو بیوی وفات پا گئی اور اس کی اولاد نہیں ہے، اب جو مال بھی وہ چھوڑ کر جائے گی اس میں سے خاوند کا حصہ نصف بنے گا۔ اگر اولاد ہوئی فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ہو اس کی اولاد، بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی اور پیچھے اولاد بھی چھوڑ گئی، اب یہ جو اولاد ہے یا تو خاوند کی کسی خاوند سے ہے یا اولاد اس کی پہلے کسی خاوند سے تھی، کوئی بھی اولاد ہے اسی خاوند سے جو مر چکا ہے یا پہلے خاوند سے جو فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو پھر کتنا حصہ ملے گا؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، پھر تمہارے لیے 1/4 ہے اس مال میں سے جو ان عورتوں نے چھوڑا۔ اگر اولاد نہیں ہے پھر تو نصف ہے، خاوند کو آدھا مال ملے گا اگر اس کی بالکل اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے چاہے ایک ہے یا کئی ہے، اسی خاوند سے یا اس سے پہلے خاوند سے ہے، تو پھر مرد کا حصہ آدھا رہ جائے گا، آدھے سے بھی آدھا، ربع، تو حصہ کم ہو جائے گا۔ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، بس تمہارے لیے 1/4 ہوگا اس مال میں سے ترکنا جو ان بیویوں نے چھوڑا، لیکن یہ حصہ کب ملے گا ان کو؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس وصیت کو پورا کرنے کے جو میت نے وصیت کی ہے، او دین، یا قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور پہلے بھی بتایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کے جو اخراجات ہیں مناسب طریقے سے وہ اخراجات کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، اور قرضے ادا کرنے کے بعد پھر وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور وصیت 1/3 مال میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ جب یہ سارے حقوق ادا ہو جائیں گے اب اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے خاوند کو نصف ملے گا اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر 1/4 حصہ ملے گا، اور باقی جائیداد جو دوسرے قریبی رشتہ دار ہوں گے ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کر رہے ہیں، کل بھی ہم نے پڑھا ہے
اور آج پھر 2-3 دفعہ آیتوں میں آ رہا ہے کہ وصیت کو پورا کرو، قرضوں کو ادا کرو، اس کے بعد وراثت کو تقسیم کرو۔ لیکن آج کل لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ آج کل تو بس کہتے ہیں جو بچ گیا اس کو ہڑپ کرو جلدی سے بس، اور ہر وارث کوشش کرتا ہے کہ میں ہی زیادہ سے زیادہ سمیٹ لوں، نہ وصیت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، نہ قرضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کسی کی نیک اولاد ہو اور خوف خدا رکھنے والی ہو، وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ہم پہلے اپنے ماں باپ کے قرضے ادا کر دیں، اور پہلے جو وصیت کی باپ نے اس کو پورا کر لیں، اس کے بعد جو بچے گا وہ حصوں کے مطابق ہم اس کو تقسیم کر دیں۔ دوسری صورت، یہ تو صورت تھی کہ بیوی فوت ہو جائے، اگر خاوند فوت ہو جائے تو پھر بیویوں کو کیا ملے گا؟ اب اس کی بات اللہ فرما رہے ہیں، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، تمہاری اولاد نہیں ہے اور خاوند فوت ہو گیا ہے، اب اس کی بیوی ایک ہے تو چوتھائی حصے کا وہ اکیلی پوری مالک بن جائے گی، اور اگر اس کی بیوی ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، تو وہ جو چوتھائی حصہ ہے وہی ان کے اندر تقسیم ہوگا، ہر ایک کو چوتھائی نہیں ملے گا، اس چوتھائی مال کو ان 4 میں یا 3 میں یا 2 میں تقسیم کیا جائے گا، اور اگر ایک ہے تو وہ اکیلی واحد جو ہے وہ اس کی مالکہ بنے گی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر ہو تمہاری اولاد، اگر خاوند مر گیا اور پیچھے اس کی اولاد بھی ہے اور بیوہ بھی ہے، اب کتنا ملے گا عورت کو؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پس ان کے لیے 8واں حصہ ہوگا، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا۔ اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، اب یہ اولاد چاہے اس عورت سے ہے یا اس سے پہلے کوئی عورت اس کے نکاح میں تھی اس میں سے ہے، کوئی بھی اولاد ہوگی، کسی سے بھی ہوگی، ایک ہوگی یا زیادہ ہوگی، تو پھر عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ دیکھیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ڈبل دیا ہے، اور یہاں عورت کے، چونکہ پہلے ضابطہ اللہ نے بتا دیا تھا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کو جو ہے 2 عورتوں کے برابر ملے گا، تو پیچھے مرد کو آدھا مل رہا تھا، یہاں عورت کو چوتھا ملا۔ اگر اولاد نہیں تھی، اولاد تھی تو مرد کو چوتھائی ملا اور یہاں عورت کو 8واں مل رہا ہے۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، بس ان عورتوں کے لیے 8واں ہوگا اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا۔ آگے پھر اللہ نے وہی بات کہی، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد اس وصیت کے جو تم نے وصیت کی ہے اس مال میں سے، او دین، یا بعد قرضے کی ادائیگی کے۔ یہ وراثت کب تقسیم ہوگی؟ جب تم مرنے والے کی وصیت کو پورا کر لو، جب مرنے والے پر جو قرضے ہیں ان کو ادا کر لو گے، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ پھر وارثوں کا جتنا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو تقسیم کرو گے، اس سے پہلے تقسیم جائز نہیں ہے، کیونکہ قرضہ بھی میت کے لیے بوجھ ہے، اور جو وصیت میت کر گئی ہے وہ بھی اپنی آخرت بنانے کے لیے کر گئی ہے، کیونکہ اصل میں جو وصیت ہوتی ہے وہ مرنے والا گویا اپنی طرف سے صدقہ کر کے جا رہا ہوتا ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جو اس نے وصیت کی اس کو پورا کر دو، تاکہ اس صدقے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، اور صدقے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور صدقے کی وجہ سے وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، اور اس صدقے کی وجہ سے جنت میں اس کو بلند درجے مل جائیں، اس لیے مرنے والا وصیت کرتا ہے۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ قرضے ادا کرو اور اس کے بعد وصیت پورا کرو، اور جب یہ دونوں چیزیں تم پوری کر لو، اب اس کے بعد جو ہے وارثوں کے حصے تقسیم کرو، جس کا پہلے حصہ بنتا ہے اس کو پہلے دو، اور جس کا بعد میں ملتا ہے اس کو بعد میں دو، اور جس کے جو جو حصے اللہ نے بنائے ہیں ان حصوں کے مطابق تقسیم کرو، کسی کو وراثت سے محروم مت کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وراثت کے مسائل شروع کرنے سے پہلے اللہ نے بڑی تاکید کا لفظ بولا، یوصیکم اللہ، اور میں نے بتایا تھا یوصی عیسیٰ سے ہے، عیسیٰ کا معنی ہوتا ہے تاکید کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کر رہا ہے اس بات کی، اس کو تم کچی بات نہ سمجھنا، یہ اس کو نفلی درجے کی چیز مت سمجھنا، یہ مستحب درجے کی چیز نہیں سمجھنا، یہ تم پر واجب ہے، یہ تمہارے لیے فرض ہے کہ جو جو حصے ہم تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں ان کے مطابق تم نے آپس میں وراثت تقسیم کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا تھا یوصیکم اللہ فی اولادکم،
اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں تاکید کر رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، اور آگے جتنے بھی ورثاء کے حصے آ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تمہیں تاکید فرما رہے ہیں کہ تم نے ان حصوں کے مطابق وراثت تقسیم کر دی۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے، بلکہ پیچھے سے دیکھو، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، بلکہ پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ فإن کن نساء، پس اگر ہوں عورتیں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن ثلث ما ترک، پس ان عورتوں کے لیے 2/3 ہوگا اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا۔ وإن كانت واحدة فلها النصف، اور اگر ہے ایک عورت، فلها النصف، پس اس کے لیے آدھا ہوگا اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہوگا، مما ترکا اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا۔ ان کان لہو ولد، اگر ہو اس کی اولاد، فإن لم یکن لہو ولد، پس اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد، وورثہ ابواہ، اور وارث ہو جائے اس کے ماں باپ، فلأمہ الثلث، پس اس کی ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ وہ قرآن نے نہیں بتایا، کیونکہ قرآن پہلے بتا چکا ہے کہ مرد کو ڈبل حصہ ملنا ہے، اس لیے اللہ نے ماں کا حصہ بتا دیا اور باپ کا ذکر نہیں کیا۔ ظاہر ہے جب ماں کو 1/3 مل رہا ہے تو باپ کو 2/3 ملے گی۔ فإن کان لہ اخوہ، پس اگر ہو اس کے بھائی، فلأمہ السدس، پس اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کے جو وصیت کی مرنے والے نے اس مال کے بارے میں، او دین یا قرضے کے ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم، ان میں سے کون سا، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم نفع، تمہیں نفع پہنچانے میں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں فائدہ کون دے سکتا ہے، تمہاری خدمت کون کرے گا۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصہ مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس مال میں سے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہ ہو ان کی کوئی اولاد، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ہو ان بیویوں کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہوگا، مما ترکنا، اس مال میں سے جو ان بیویوں نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت کو ادا کرنے کے بعد، یوصین بہا، جو ان عورتوں نے وصیت کی اس مال کے بارے میں، او دین یا قرضوں کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی حصہ ہوگا، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم مردوں نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد، اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد، فإن کان لکم ولد، پس اگر ہے تمہاری اولاد، فلہن الثمن، پس ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہوگا، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بہا، بعد اس وصیت کے جو تم مردوں نے وصیت کی ہے اس مال کے بارے میں، او دین یا قرضوں کی ادائیگی کے بعد۔ صدق اللہ۔ صاحب اپنا ذرا مرد اور بیوی ہوگی، مرد فوت ہو گیا لیکن وہ کاروبار کرتا، لیکن انہیں نہ کچھ نہیں ہے، کاروبار گھیرا ہوا، نہ کچھ نہیں ہے، اس کے مرد جرا ہوا اور بیوی فوت ہو گیا، مرد فوت ہو گیا، بیوی ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ایک کاروبار بھی ہے، گھر چ رہتا وا، پڑھاوانا مارنا، ٹھیک ہے، لیکن انہیں نہ کچھ نہیں ہے، پھر اسے بیوی واسطے کی نام کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب وہ مر گیا ہے تو جو کاروبار میں اس کا حصہ بنتا ہے، جتنا بھی بنتا ہے وہ تقسیم ہوگا۔
انہیں نام نہیں ہے لیکن نام تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ جو بھی وہ کاروبار کر رہا تھا، یہ جس کے ساتھ بھی کر رہا تھا، شراکت میں تھا یا اکیلا کرتا تھا، اس کے نام اگرچہ نہیں ہے، لیکن جتنا مال اس مال کی یا اس تعداد کی جو بھی اس کا کاروبار ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی، اس کے حساب سے اس کو تقسیم کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ